عظیم بزرگوں سے کہ جن کے ولایت مسلم ہو، ان سے وابستگی ہی اس کی ولایت کی دلیل ہوتی ہے۔ آج ہم سب ان کے عرس پاک کے موقع پر جمع ہیں اور ان کے فیوز و برکات کی طلب میں ہم یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے مجھے اور آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ اولیاء اکرام کی ذات و شخصیت کا جو تعلق ہے، روئے زمین پر صرف اہل سنت و جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ جو اولیاء اکرام اللہ کے ولیوں کی تعظیم کرتی ہے، توقیر کرتی ہے، ان کے مقام و مرتبے سے واقف ہے۔ اور صرف اہل سنت و جماعت ہی ایک ایسی جماعت ہے کہ جن میں اولیاء اکرام پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس قدر بھی فرقے ہیں، جس قدر بھی نام نہاد جماعتیں ہیں، ان میں اولیاء اکرام آپ کو نہیں نظر آئیں گے۔ آپ کسی سنی بچے سے بھی پوچھ لیجئے کہ بیٹا تم سنی ہو، صحیح عقیدہ ہو، تو اپنے چند ولیوں کے نام بتاؤ، تو بچہ اگرچہ ان کے حالات سے پوری طرح واقف نہ ہو لیکن چند نام آپ کو گنوا دیں گا، جس میں کہیں گا کہ سرکار غوث اعظم ولی کامل ہے، سرکار خواجہ غریب نواز ایک بزرگ اور ولی ہے، حضرت بابا فرید ولی ہے، نظام الدین اولیاء ولی ہے، چند بزرگوں کے نام گنا دے گا۔ مگر یہی سوال اگر آپ کسی دیگر جماعت والوں سے پوچھے کہ آپ اپنی جماعت کے اولیاء کے نام سناؤ، تو وہ بغلے جھانکنا شروع کر دے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی جماعت میں ولی نہیں ہوتے، اولیاء نہیں ہوتے۔ یہ اولیاء، یہ ولی، یہ کون لوگ ہیں؟ آخر کیوں ہم ان کی عقیدت میں ملوث رہتے ہیں، ان کی عقیدت کے متعارف ہیں ہم لوگ؟ کیا سبب ہے کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے عرس پاک کی تقاریب کا انعقاد کرتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی تعظیم و توقیر ہم بجا لاتے ہیں؟ یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن عظیم میں بھی آیا ہے، قیامت تک اولیاء کرام آتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن حضور کے نائب کی حیثیت سے آپ کی نیابت کا فریضہ انجام دینے کے لیے اولیاء کرام کی جماعت نازل ہوتے رہے گی۔ یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائبین ہوتے ہیں۔ قرآن عظیم میں ان کی صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اور ولی لفظ جو ہوتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہم اس کے معنی پر ہی غور کریں تو ہم ان کی ذات و شخصیت کو سمجھ جائیں گے۔ یہ ولی واحد کا صیغہ ہے، ایک ہو تو ولی کہتے ہیں، اور جب بہت سارے اشخاص ہو اس طرح کے تو پھر ان کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ واحد ولی ہوتا ہے اور جمع اولیاء ہوتا ہے۔ ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست، ولی کا ایک معنی ہوتے ہیں مددگار۔ لغت میں اگر آپ دیکھیں تو ولی کے ایک معنی ہوتے ہیں اقرب، جو بہت زیادہ قریب ہو۔ ولی کے معنی ہوتے ہیں قریبی رشتہ دار، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ رشتے سے پاک ہے، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے۔ اور یہ اس معنی میں ولی استعمال کیا جاتا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ میت کا ولی کون ہے، یعنی اس کا رشتہ دار کون ہے۔ اقرب جو یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتے جو بہت زیادہ قریب ہو۔ ولی کے اتنے لفظی معنی ہے کہ دوست ایک معنی ہے، قریب کا معنی ہے، مددگار کے معنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کے مددگار ہے، یہ دوست کس کے ہیں، یہ قریب کس سے ہیں؟ تو بعد والا لفظ واضح کر دیتا ہے کہ ان کی دوستی کس سے ہے، یہ قریب کس سے ہیں، اور یہ مددگار کس کے ہیں۔ وہ لفظ ہوتا ہے ولی اللہ۔ جب لفظ اللہ کے ساتھ اس کی اضافت ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ یہ متصل لفظ آتا ہے، ولی اللہ جب کہا جاتا ہے تو معنی یہ ہوتے ہیں اللہ کا دوست۔ جب اقرب کے معنی لیے جائیں گے سب سے زیادہ قریب، تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب۔ اور جب مددگار معنی لیے جاتے ہیں تو اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، یہ بندوں کے مددگار ہے، اللہ سے لیتے ہیں، بندوں کو عطا کرتے ہیں۔
بندوں کی حاجت لیتے ہیں، رب تک پہنچاتے ہیں. یہ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ ہوتے ہیں. لیکن پھر ایک یہاں سوال کھڑا ہوتا ہے، اور یہ سوال بارہا مجھ سے بھی پوچھا گیا، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کانوں نے بھی اس سوال کو سنا ہوگا. کبھی نہ کبھی یہ سوال آپ کے کانوں میں ضرور گونجا ہوگا. سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جس کو آپ ولی کہتے ہیں، اللہ کا دوست سمجھتے ہیں، اپنا مددگار سمجھتے ہیں، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے؟ آپ جس شخصیت اور شخصیت کا عرس بناتے ہیں، آپ کے پاس اس کی کیا سند ہے کہ یہ جس کا عرس منا رہے یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا ولی ہے؟ اور کچھ بے باکی میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ تو کسی کو بھی دوست بنا دیتے اللہ کا، کسی کو بھی اللہ کا ولی کہہ دیتے ہیں. جو نبی ہوتا ہے اس کی تو سند ہوتی ہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے، جبریل فرشتہ آتا ہے، کتاب دیا جاتا ہے، کتاب نہ ہو تو پچھلے نبی کی کتاب کی تعلیم کو عام کرتا ہے یا صحیفے اس پر نازل ہوتے ہیں. کچھ معجزات لے کر آتا ہے، فرشتوں کا نزول ہونا، فرشتوں کا آنا، صاحب کتاب ہونا، کتاب کا دنیا میں جواب نہ لا پانا، اس کے معجزات کے سامنے لوگوں کا عاجز آ جانا، یہ اس کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے. مگر آپ تو اپنی زبانی سے کسی کو بھی ولی کہہ دیتے ہیں. کوئی جبریل تو آپ کو آ کے بتاتے نہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے. کوئی فرشتہ تو آپ کے گھر میں آتا نہیں جو آپ کے کان میں کہتا ہے کہ دیکھیے صاحب یہ فلاں جو انتقال کر گئے ولی، اب ان کا عرس منائیے آپ. آخر آپ کے پاس دلیل کیا ہے، سند کیا ہے؟ یہ سوال میرے پاس بھی بارہا آئے. ہمارے مخالفین نے، ہمارے فریق مخالف نے بارہا ہم سے سوال کیا کہ آپ کیا تو ولیوں کی بھرمار ہے، جس بستی میں جائیے کوئی نہ کوئی ولی کی قبر نظر آتی ہے جس کو آپ ولی ڈکلیئر کر دیتے ہیں. آخر یہ آپ کے پاس پیمانہ کہاں سے آیا؟ یہ آپ نے کیسے جانا کہ اللہ کا ولی ہے؟ آئیے ذرا اس کے لیے آپ کو حدیث پاک کی طرف غور کرنا پڑے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اس کو امام بخاری نے بھی لکھا ہے، امام مسلم نے بھی لکھا ہے. اور ابھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب اللہ العبد نادى جبریل. آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اللہ کسی بندے کو چاہنے لگتا ہے، پسند فرما لیتا ہے، اس کی عبادت سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے تقوی سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کی بلندی سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے کاموں سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کو اپنا دوست اور ولی بنا دیتا ہے، تو جبریل کو ندا کرتا ہے. نادا جبریل ہو، جبریل کو ندا کی جاتی ہے. اور خالق کائنات پھر جبریل سے ارشاد فرماتا ہے کہ یا جبریل ہو، اے جبریل، ان اللہ یحب فلانا، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں بندے کو اپنا دوست رکھتا ہوں، میں نے اپنے فلاں بندے کو اپنا ولی بنا لیا. فَيُحِبُّهُ، تو بھی اس سے محبت کر. فَحَبِّهُ، تو بھی اس سے محبت کر. پہلے تو اللہ محبت کرتا ہے اور پھر اس سے محبت کرنے کے لیے جبریل کو حکم دیتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے فَيُحِبُّهُ جبریل، جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. گویا جبریل بھی اس کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں. پھر آگے اللہ کے رسول حدیث میں فرماتے فَيُنَادِي جبریل اہل السماء، جبریل علیہ السلام پھر اہل آسمان سے مخاطب ہوتے ہیں. اہل آسمان کون؟ فرشتے. اہل آسمان کو ندا کرتے ہیں، اہل آسمان کو پکارتے ہیں، اور اہل آسمان کو پکار کے کہتے ہیں کہ اے اہل آسمان گواہ ہو جاؤ، جان لو میں اللہ کے حکم سے یہ ندا کر رہا ہوں کہ ان اللہ یحب فلانا، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّهُ، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، پس تم بھی اس سے محبت کرو. وَيُحِبُّهُ اہل السماء، آقا فرماتے پھر تمام آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اندازہ لگائیے کہ ولی کا مقام یہ ہے کہ وہ چلتا زمین پر ہے،
بیٹھتا زمین پر ہے، کھاتا زمین پر ہے، ہوتا آپ کی مجلسوں میں آپ کے درمیان میں، لیکن چرچا اس کا آسمانوں میں ہوتا ہے، چرچا اس کا رب کائنات فرما رہا ہوتا ہے، چرچا اس کا جبریل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی مجلس میں اس کا ذکر ہوتا ہے کہ جا کے سامعین فرشتے ہوتے ہیں اور اس فرشتوں کا خطیب جبریل علیہ السلام ہوتا ہے۔ یہ اس ولی کا مقام ہوتا ہے۔ اور بخاری، یہ حدیث صحیح بخاری کی جس کو ضعیف بول کر انکار نہیں کیا جا سکتا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آقا فرماتے کہ فرشتے بھی اس سے جب محبت کرنے لگتے ہیں، ثم یداہ لہ القبول الارض، پھر یہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور لوگوں کے دل میں اس کی محبت کو رکھ دیتے ہیں۔ زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور زمین والے بھی جان جاتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے۔ تو پتا چلا کہ جب ہم کسی کو ولی کہتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ یہ فرشتوں کی طرف سے اس کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی جاتی ہے، فرشتوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں یہ پیدا کر دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو ہم اس کو ولی ماننے لگتے ہیں۔ ایک امت کا اتفاق اور اجماع ہو جاتا ہے، امت کے خواص اس کو ولی کہتے ہیں، امت کے علماء اس کو ولی کہتے ہیں، علماء اور اہل علم اس کو ولی جانتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ولی پیمانہ کہاں سے آیا، سمجھ لو ان کے دل اس لائق تھے ہی نہیں کہ ان کے دل میں اس ولی کی محبت ڈالی جائے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اہل سنت کے ہی دل اس قابل اللہ نے بنائے کہ جن دلوں میں اولیاء کی محبت کو رکھ دیا جاتا ہے، اس ولی کی محبت کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو کسی بزرگ پر ایک کثیر جماعت کا، مومنین کی جماعت کا اس بات پر اتفاق کر لینا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کا عرس منانا اس کے ولی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اس بات کی تائید دوسری ایک حدیث کرتی ہے کہ آقا فرماتے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اہل علم اور عوام و خواص سب کسی ذات پر جمع ہو جائے اور وہ معاذ اللہ جس ذات پہ جمع ہو گمراہ جماعت ہو، جس بات پر اتفاق کر لے وہ بات گمراہ کن ہو۔ تو یہ ولی کا مقام ہوتا ہے کہ اس کا ذکر آسمانوں میں ہوتا ہے، اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے، اور جب ہم اس کا عرس منانے لگتے ہیں، اس سے قریب ہوتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے وہ اللہ کا ولی بن گیا، پھر آپ اس سے قربت کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اس ولی کا عرس کیوں مناتے ہیں؟ آپ اس ولی سے ملاقات کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو کہا؟ ٹھیک ہے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ جانے اور اللہ جانے۔ یہ کیا سنیوں نے طریقہ بنایا کہ ہر بزرگ کا عرس منانے لگے؟ یہ کیا طریقہ سنیوں نے اٹھایا کہ اولیاء کی ملاقات کے لیے دور دور سے سفر کر کے جاتے ہیں؟ ابھی ناگپور میں سرکار تاج الاولیاء کا عرس تھا، آپ کے حیدرآباد کے بہت سارے حضرات آئے تھے۔ اجمیر کا عرس آئے گا، لوگ سفر کر کے اجمیر جائیں گے۔ کچھ خوش نصیب وہ بھی ہے کہ جو بغداد جانے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بھائی کیوں آپ ولیوں کے پیچھے جاتے ہیں؟ یہ در حقیقت اعتراض وہ کرتے ہیں کہ جو اپنے آپ میں، اپنی خوش فہمی میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اپنے آپ کو جماعتی کہتے ہیں، مگر جماعت کے سفروں میں ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ان حدیث کی کتابوں کو بھی دیکھے جن میں ان اولیاء کا ذکر ہے۔ نام انہوں نے اپنا اہل حدیث رکھا ہے لیکن حدیثوں سے در حقیقت وہ واقف نہیں ہوتے۔ یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو عطا کی ہے کہ ہم حدیث کے ذخائر میں سے وہ موتی چن کر لاتے ہیں کہ جن موتیوں کو لانا اہل سنت کی قسمت میں کہ علم کے سمندر میں ہم غوطہ لگائیں اور اس کی تہ میں جا کے حدیث کے وہ جواہر اور وہ موتی لائے جس سے یہ ناشنا اور جس سے یہ ناواقف ہے۔ آئیے، مسند الفردوس امام دیلمی کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، کسی بزرگ کے واقعات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ حدیث کی کتاب ہے۔ لکھنے والا اپنے وقت کا عظیم الشان محدث ہے امام دیلمی۔ ان کی 10 جلدوں میں حدیث کی کتاب لکھی انہوں نے، 10 جلدوں میں آتی ہے مسند الفردوس کے نام سے۔ اسی حدیث کو حضرت امام ابن حسام الدین الہندی المتقی نے اپنی مشہور زمانہ حدیث کی کتاب کنز الاموال میں بھی نقل کیا ہے، جو حدیث میں بھی سنانے جا رہا ہوں۔ اسی حدیث پاک کو حضرت امام خفاجی نے اپنی کتاب کشف الخفا، وہ بھی حدیث کی 2 جلدوں میں کتاب ہے، اس میں بھی اس حدیث کو انہوں نے نقل کیا۔ اور بھی متعدد علماء نے نقل کی ہے حدیث پاک کی۔ حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انس ابن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر من المعارفی من الاولیاء، آقا نے فرمایا لوگوں اولیاء سے قربت اختیار کرو، ان کی معرفت حاصل کرو، ان سے جان پہچان رکھو۔ یہ معارف کے بہت سارے معنی آئے ہیں عربی زبان میں، جان پہچان رکھنا، قربت اختیار کرنا، ان کی معرفت حاصل کرنا، ان کی ولایت کو جاننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اکثر من المعارفی من الاولیاء، اے لوگو اولیاء سے جان پہچان رکھو، اولیاء سے قرب حاصل کرو۔ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، میری امت کے ولیوں کے پاس آیا جایا کرو، ان سے ملا کرو۔ ان کے قرب کا فائدہ کیا ہوا؟ آقا فرماتے فَإِنَّ لِكُلِّ وَلِيٍّ شَفَاعَةً عِندَ اللَّهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تم جس ولی سے قربت اختیار کرو گے بروز قیامت وہ ولی تمہاری شفاعت کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ تمہاری شفاعت کریں گا۔ رب قدیر یہ میری بارگاہ میں آتا تھا، یہ تجھ سے امید میں میری بارگاہ میں آتا تھا اور مجھے تیرا دوست جانتا تھا۔ یہ اپنی مشکلات میرے سامنے اس لیے بیان کرتا تھا کہ رب کائنات اس کا گمان تھا کہ تو مجھے پسند فرماتا ہے، یہ اپنی حاجت مجھے سنائے، میں اس کی حاجت تجھے سناؤں اور تو میری بات کو رد نہیں فرماتا۔ خالق کائنات جب تک کہ دنیا میں رہا یہ مجھ سے میرے وسیلے سے تجھ سے طلب کرتا رہا، اب انتقال ہو گیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میری قربت اختیار کرتا تھا، میری خدمتیں کرتا تھا، میری بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، اور رب کائنات آج میں اس کی شفاعت کرتا ہوں کہ اس کو شفاعت کر کے بخش دے۔ جس ولی سے آپ قریب ہوں گے ولی آپ کی مغفرت کرتا ہوا نظر آئے گا، شفاعت کرواتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ اولیاء اکرام کا مقام ہے کہ ان کے قرب سے بھی برکتیں اور فضیلتیں ملتی۔ صحیح بخاری کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، پتہ نہیں ہے کیسے بخاری پڑھتے، اس لیے ہمارے بزرگ حافظ ملت نے کہا اور کہنے پہ مجبور ہوئے کہ بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری، آتا ہے بخاری، ان کو بخاری نہیں آتی۔ صحیح بخاری کتاب توحید میں حدیث آئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے، عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہے، اور صحیح بخاری میں تو حدیث بالکل ڈائریکٹ شروع ہو جاتی، لیکن یہی حدیث پھر دیگر کچھ کتابوں میں آئی، مستد احمد وغیرہ میں، تو وہاں ایک لفظ کا اضافہ ہے کہ آقا نے کہا عبداللہ میں جو کچھ کہتا ہوں اس کو لکھ۔ یہ لکھ تاکید کر کے حضور بتا رہے ہیں کہ جو میں بات کہنے والا ہوں بڑی اہم ہے، اس کو لکھ کر رکھ لے۔ لکھی اس بات کو جاتا ہے، لکھا اس بات کو جاتا ہے جو بڑی اہم ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوں گے عدالت میں وکیل جرح کرتا ہے، اب کہتا می لارڈ اس بات کو نوٹ کر لیا جائے، گویا یہ بات اہم ہے، اس مقدمے کا خاص حصہ ہے یہ۔ آقا نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا لکھ لو اس کو، اور اس کے بعد پھر آپ کا نے صحابہ کرام سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، قوم بنی اسرائیل میں ایک ڈاکو تھا، 99 لوگوں کے قتل کیے اس نے، سینکڑوں لوگوں کو لوٹا اور ان کا مال ہڑپ کر گیا۔ جب 99 لوگوں کو قتل کر چکا اور جن کو مارتا تھا گن کے رکھتا تھا کہ آج 50 ہو گئے، 51 ہو گئے، 52 ہو گئے، 53 ہو گئے، گنتے گنتی 99 تک پہنچی، 99 تک۔ کہنے لگا کہ 99 لوگوں کو قتل کر دیا، کیا میری بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے بخشیں گا؟ ہر گناہگار کی زندگی میں ایک وقت ضرور آتا ہے کہ اس کا ضمیر اسے یہ پکار کر کہتا ہے کہ بہت گناہ کر لی، اب توبہ کر لینا چاہیے۔ اس کے ضمیر نے بھی اس کو آواز دی، پھر خیال آیا کہ میں اتنا گناہگار ہوں، بھلا مجھ گناہگار کی دعا اللہ کیوں کر قبول کرے گا؟ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں، اللہ میرے ہاتھوں کو کیوں میرے ہاتھوں کی لاج رکھیں گا؟ ایسا کون سا حکم ہے جو میں نے اللہ کا مانا ہے؟ نہیں، میری شفاعت کی، میری بخشش کی کوئی امید نہیں ہے، چلو کسی عالم سے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ نکلا، ایک راہب سے ملاقات ہوئی، قوم بنی اسرائیل کا واقعہ سنا رہے آقا۔ راہب کہتے ہیں یہودیوں کے عالم کو، پادری کہتے ہیں عیسائی کے عالم کو، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جب راہب کہا جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہودیوں کا عالم، پادری کہا جائے تو سمجھ لیجئے عیسائیوں کا عالم، اور جب لفظ صرف عالم کہا جائے تو سمجھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا عالم۔ راہب سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، السلام علیکم راہب صاحب، وعلیکم السلام۔
کا ایک مسئلہ جاننا چاہتا ہوں. 99 آدمیوں کا قاتل ہوں, بہت ڈاکے ڈالے, بہت لوگوں کے مال لوٹے, بہت ستایا, کوئی نیکی نہیں کی زندگی میں. کیا بخشش کی کوئی امید ہے؟ راہب نے کہا ہوش کی دوا کر, عقل خراب ہو گئی ہے, دماغ ٹھیک نہیں ہے تیرا. 99 لوگوں کو قتل کر چکا اور اس کے بعد بھی بخشش کی امید رکھتا ہے. تیری کوئی بخشش نہیں ہو سکتی, تو سیدھا جہنم میں جائے گا. بس جیسی اس نے سنا غصے میں آیا, کہا کہ جب بخشش ہونا ہی نہیں ہے تو 99 پہ کیوں رکا رہا ہوں, 100 کی گنتی پوری کیوں نہ کر دوں. تلوار نکالی, راہب کو قتل کر دیا. سینچری پوری ہو گئی. پھر اپنے کام میں ملوث ہو گیا, پھر ڈاکے ڈالنے لگا, پھر چوری کرنے لگا, پھر لوگوں کو ستانا شروع کر دیا. ارے کیا ہو گیا بھائی, ادھر دیکھیے, آپ ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب پولیس والے اپنا کام کر رہے ہیں, ظاہر ہے قانون کی پابندی کا مسئلہ ہے, اب آپ کو تو فالو کرنا پڑے. اب اس معاملے میں تو بول نہیں سکتے, یہ الگ بات ہے. ہمارے یہاں کا قانون ایسا ہے کہ آپ ڈھول بجائیے رات میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر کوئی محفل میں شانتی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بات ہو رہی ہے اچھی, تو وہ پرابلم ہو جاتی ہے. اب یہ دور ہی ایسا ہے نا بھائی, کیا بولے, اب بول تو سکتے ہی نہیں آپ. برداشت کیجئے, اس پر برداشت پر بھی ثواب ہے آپ کے لیے. مومن کو اللہ کے نبی نے کہا کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اجر دیا جاتا ہے. ہم تو آخرت والے, اس دنیا کی زندگی کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں, ہم تو وہاں کی امید میں جیتے. تو برداشت کیجئے, یہ بھی اجر ہے آپ کے لیے. اب 100 آدمیوں کو مارا اور اس کے بعد قتل و غارت میں پھر لگ گیا. ایک دن پھر ضمیر نے کوسا کہ یار ایک بار اور کوشش کرنا چاہیے, شاید کوئی بخشش کی امید نکل آئے, کوئی راستہ نکل آئے. پھر نکلا, پھر ایک راہب سے ملاقات ہوئی, پھر سلام کیا, کہا جناب 100 آدمیوں کا قاتل ہوں, بہت ڈاکے ڈالے, بہت لوگوں کو ستایا ہے, بہت پریشان کیا ہے, بخشش کی کوئی امید ہے؟ اس نے کہا کہ فکر کیوں کرتے ہو میاں, غمگین کیوں ہو, میرا رب پروردگار غفور رحیم ہے. وہ کہتا ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر تم گناہ لے آؤ تو میں بخشنے والا ہوں. پتا چلا کہ پہلا راہب وہابی تھا, دوسرا راہب سنی تھا. اس زمانے میں بھی یہ سوچ تھی. اس نے کہا لیکن اے ڈاکو سن, تو نے 100 آدمیوں کو مارا, اب اس گناہگار ہاتھوں کے ساتھ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گا, تیری دعا قبول نہیں ہو سکتی, کیونکہ تو نے گناہ اتنے کیے کہ اللہ تعالیٰ کیوں کر تیری دعا قبول کرے. تو نے اللہ کی کون سی بات مانی ہے کہ اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے. میں تجھے ایک راستہ بتاتا ہوں بخشش کا, اور راستہ یہ ہے کہ فلاں پہاڑی پر جہاں وہاں اللہ کا ایک ولی بیٹھا ہوا ہے, اس سے ملاقات کر, اس کو سفارشی بنا اور اس سے کہے کہ وہ تیرے لیے دعا کرے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ٹھکراتا نہیں ہے, اگر اس نے تیرے لیے دعا کر دی تو یقیناً تو بخش دیا جائے گا. پتا چلا وسیلہ پکڑنا یہ زمانے قدیم کی بھی روایت تھی, اس زمانے کی, اور یہ حدیث آقا فرما رہے ہیں. اور قرآن عظیم بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جب تم گناہ کرو تو کیا کرو, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے لوگو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو, گناہ ہو جائے تم سے, تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ, میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور تم اللہ سے استغفار کرو, اور میرا محبوب اگر تمہاری شفاعت کے لیے, تمہاری سفارش کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دے تو تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے, جا کے کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے. تو قرآن خود ہمیں حکم دے رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو. آقا نے بنی اسرائیل کا واقعہ سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی یہ طریقہ رہا کہ گناہ ہو جاتے تھے تو وسیلہ ڈھونڈتے تھے. جا فلاں بس آبادی میں فلاں چوٹی پر, پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کا ولی ہے, اس کے پاس جا, اگر اس نے تیری سفارش کر دی بخش دیا جائے گا. خوشی خوشی آیا, غسل کیا, کپڑے پہنے, اس طرح سے اپنے آپ کو معطر کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بس ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ ٹھوکر لگی, گرا, اور روح اس کی کف انصری سے جسم سے پرواز کر گئی, انتقال ہو گیا. ولی کی بارگاہ میں نہیں پہنچ پایا. فرشتے آ گئے عذاب کے,
روح قبض کیا ملک الموت نے، ان فرشتوں نے کہا ملک الموت اس کی روح ہمارے حوالے کر، ہم جہنم کے فرشتے، ہم اس کی روح کو جہنم میں لے جائیں گے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، بے شمار ڈاکے ڈالے۔ ابھی ملک الموت اس کی قبض کی ہوئی روح کو ان جہنم کے فرشتوں کو دے ہی رہے تھے کہ جنت کے فرشتے آ گئے۔ کہا ملک الموت یہ روح ہمیں دے دے، ہم اسے جنت میں لے جائیں گے۔ ملک الموت نے کہا کیا بات ہے کہ یہ جنت کے بھی فرشتے آ گئے، جہنم کے بھی آ گئے، اور آخر ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی روح لے جائیں، کیا سبب کیا ہے؟ اے جہنم کے فرشتوں تم کیوں آئے؟ کہا کہ ملک الموت تو جانتا ہے کہ گناہگار ہے اس لیے ہم آئے ہیں۔ جنت کے فرشتے تم کیوں آئے؟ اے ملک الموت تو جانتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہا تھا، توبہ کی نیت کر چکا تھا۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا توبہ کی نیت کی تھی، توبہ تو کیا نہیں تھا، ولی کی بارگاہ تک تو پہنچا نہیں تھا، سفارش تو ہوئی نہیں تھی، لہذا جہنم کا مستحق ہم جہنم میں لے جائیں گے۔ آقا فرماتے اختلاف بڑا، طے یہ ہوا کہ بارگاہ رب العزت میں مقدمہ پیش کیا جائے۔ سرکار کہتے ہیں دونوں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مولا تو فیصلہ فرما ہمارے درمیان کہ اس کی روح کو ہم جہنم میں لے جائیں کہ جنت میں لے جائیں۔ رب نے ارشاد فرمایا جہنم کے فرشتوں تم کیوں گئے؟ خالق کائنات ہم اس لیے گئے کہ تو جانتا ہے، عالم الغیب ہے، سب کچھ تجھ پر آیا ہے، سب کچھ ظاہر ہے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، جہنم کا مستحق ہے۔ اچھا جنت کے فرشتوں تم کیوں گئے؟ خالق کائنات تو عالم الغیب ہے، تو جانتا ہے، سب کچھ تجھ پر ظاہر ہے، اگرچہ گناہگار ہے لیکن تائب ہو چکا تھا، توبہ کی نیت سے تیرے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا تھا، ہم نے اس کی نیت کو دیکھا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں فیصلہ یہ ہے کہ زمین پر اترو اور زمین کو ناپو، اس کا جسم اگر ولی سے قریب ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ، اور اگر اس کا جسم ولی سے دور ہے اور اپنے گھر سے قریب ہے تو جہنم میں لے جاؤ۔ سرکار کہتے فرشتے اترے زمین کو ناپنے کے لیے، ابھی تو چند قدم ہی گیا تھا، اپنے گھر سے تو کافی قریب تھا، ولی کی بارگاہ سے دور تھا، مگر رب تبارک و تعالیٰ کو اس کی نیت پسند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے خطے کو جو ولی اور اس کے درمیان میں تھا حکم دیا ہے زمین اپنے تنابوں کو کھینچ لے، اپنے آپ کو سکڑا لے، تاکہ یہ میرے ولی کی بارگاہ سے قریب ہو جائے اور میں اس کو بخش دوں، مجھے بخشش کا بہانہ مل جائے۔ سرکار کہتے ہیں کہ اس خطے کی زمین سکڑ گئی اور یہ ولی کی بارگاہ سے اس کا جسم قریب ہو گیا اور اس کو بخش دیا گیا، جنت میں روح داخل کر دی گئی۔ سرکار تو خاموش ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ کیا نبی کی بات بے مقصد ہوتی ہے؟ کیا نبی صحابہ کے دل بہلانے کے لیے قصے کہانیاں سناتے ہیں؟ میرے نبی کی کوئی بات بے مقصد کی نہیں ہو سکتی، ہر بات با مقصد ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ کیوں سنایا صحابہ کو؟ عبداللہ ابن مسعود کو کیوں کہا کہ عبداللہ مسعود لکھ لے اس حدیث کو؟ اس لیے تاکہ اس امت کو تعلیم دینا چاہتے میرے آقا کہ جب بنی اسرائیل کا گناہگار، اتنا شدید گناہگار، جب ولی کی بارگاہ میں جانے کی نیت کرتا ہے، ولی کی بارگاہ میں پہنچا نہیں تو بخش دیا جاتا ہے، تو میری امت کا ولی بنی اسرائیل کے ولی سے افضل و اعلیٰ ہے، تو جو میری امت کے لوگ میری امت کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے وہ کیوں نہیں بخشے جائیں گے؟ پھر تو یقیناً بخشے جائیں گے۔ یہی سبب ہے کہ ہم بزرگان دین سے قربت رکھتے ہیں، ہمیں اپنے اعمال پر اتنا یقین نہیں جتنا اللہ کے ولی پر یقین ہوتا ہے۔ ارے ان کی بارگاہ میں جانا تو بہت بڑی بات ہے۔ اٹھائیے آپ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملفوظات، اسرار الاولیاء، بابا فرید کی ملفوظات ہے، انہی کے داماد اور انہی کے خلیفہ حضرت خواجہ بدر اسحاق نے اس کو لکھا ہے، داماد بھی ہے خلیفہ بھی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے بھائی تھے چچا زاد یا غالباً خالہ زاد بھائی تھے، حضرت شہاب الدین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ گوشہ نشین رہتے تھے شہاب الدین، کبھی باہر نہیں نکلتے تھے، اپنی خانقاہ میں عبادت میں مشغول۔ ایک دن اللہ جانے عجیب و غریب بات ہوئی کہ اپنے خادموں سے کہا کہ ایک پالکی لے آؤ، اور دیکھو پالکی وہ لے آنا کہ جو کھلی ہوئی ہو۔ دو قسم کی پالکی آتی تھی، ایک صرف کرسی نما ہوتی تھی، جیسے میں بیٹھا ہوں یہ کرسی ہے، 4 ڈنڈے لگے ہوتے تھے اس پہ، 4 کہار اس کو اٹھا کے چلتے تھے، آپ کھلے میں بیٹھے ہوئے۔
عام طور پہ اس طرح کی پالکی مرد استعمال کرتے. ایک پالکی وہ ہوتی تھی جس پر پردے ڈال دیے جاتے تھے. ایک کمرہ نما پالکی ہوتی تھی جو خواتین کے لیے استعمال ہوتی. کہا کہ کھلی ہوئی پالکی لے آنا، مردانہ پالکی. بولے حضور کہیں جانا ہے؟ کہا لے تو آؤ پہلے. پالکی لے آئے صاحب، 4 کہار بھی لے آئے. آپ سوار ہوئے، فرمایا کہ مغرب تک شہر کے جن جن حصوں میں مجھے لے جا سکتے ہو، جتنا گھما سکتے ہو مجھے گھماؤ. میں شہر کا جائزہ لینا چاہتا ہوں. اور دیکھو ایسی جگہ مجھے لے جاؤ جہاں ہجوم ہو، لوگوں کی بھیڑ ہو، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو. انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے. لوگ بھی حیران کہ بھائی کبھی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتے، آج کیا سوچی شہاب الدین سہروردی کو، حضرت شہاب الدین نقشبندی کو؟ کیا بات ہے آخر؟ سمجھ میں نہیں آیا راز. بہرحال کسی کی ضرورت نہیں کہ کچھ زیادہ تفصیل سے پوچھے. آپ پالکی میں سوار ہو گئے، کار لے کے چلے، پیچھے خادم چلے جا رہے ہیں. بازار سے گزرے، بازار میں بھیڑ ہے، لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہے. جیسی دیکھا کہ بھائی شہاب الدین نقشبندی آ رہے، ٹوٹ پڑے سب. ملاقات کے لیے ہجوم. بھائی آج حضرت باہر کیسے آ گئے؟ باہر تو کبھی آتے نہیں ہیں، اب آئے ہیں تو ملاقات کرو. کوئی قدم کو چوم رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے، جس کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو جبہ ہی پکڑ رہا ہے، جبے کو ہی چوم رہا ہے. کوئی مسافہ کر رہا ہے. جو قریب آتا ہے، جس پہ نگاہ پڑتی ہے، فرماتے خدا کی قسم تو جنتی ہے. جس پہ نظر پڑتی ہے فرماتے خدا کی قسم تو جنتی ہے. ہر کسی کو یہی فرما رہے ہیں. مغرب تک گھومتے رہے. جب مغرب کی اذان ہوئی، عصر و مغرب کے درمیان میں پورے شہر کا جہاں جہاں گھوم سکتے تھے، سیر کر سکتے تھے، سیر کی. اس کے بعد جب مغرب کی اذان ہوئی، فرمایا کہ خانقاہ چلو. خانقاہ نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے. چرچا پورے شہر میں ہو گئی کہ بھائی آج تو عجیب معاملہ تھا. 2 بڑے عجیب و غریب واقع ہوئے شہر میں. ایک یہ کہ کبھی خانقاہ سے نکلتے نہیں تھے، آج باہر نکلے. دوسرا کہ جو حضرت سے قریب آتا، جس پر حضرت کی نگاہ پڑتی تو کہتے تو خدا کی قسم جنتی ہے. چلیے حضرت کی خانقاہ پوچھنا چاہیے کہ آخر کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے تھے. یہ سیر اور تفریح کا کیا مقصد ہے؟ یہ بشارت کا کیا مقصد ہے؟ خانقاہ میں لوگ آئے، عرس آئے، شہر آئے، حاضر ہوئے، قدم بوسی کی، دست بوسی کی. کا سرکار آج کا ماجرا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. حضور اس رات سے پردہ اٹھائے اور میں جائیے گٹلی آم کھائیے، گٹلیاں کیوں گنتے ہو؟ اصرار بڑا. لوگوں نے کہا حضور اس وقت تک ہم نہیں جائیں گے جب تک آپ اس راز کو افشا نہیں کریں گے. اچھا نوبت یہاں تک آ گئی، جاننا چاہتے ہو سنو. آج میں عبادت الہی میں مشغول تھا کہ ہاتف سے ندا آئی کہ اے شہاب الدین نقشبندی، آج ہم تیری بہاؤالدین نقشبندی، میں شہاب الدین کہہ رہا، معافی چاہوں گا، حضرت بہاؤالدین نقشبندی. کہا اے بہاؤالدین نقشبندی، ہم تیری عبادت اور ریاضت سے خوش ہوئے اور تجھے آج یہ بطور انعام یہ انعام عطا کرتے کہ آج عصر مغرب کے درمیان میں جو تیرے چہرے کو دیکھ لے گا وہ جنتی ہو جائیں گا. ہاں جی بس ختم کر رہا ہوں. جو تیرے چہرے کو دیکھ لے وہ جنتی ہو جائیں گا. تو بس میں نے چاہا کہ بازار میں نکلوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے دیکھیں اور میرے چہرے کی زیارت کر کے جنتی بنتے جائیں. یہی سبب ہے کہ میں آج شہر میں گھوم رہا تھا اور جو مجھے دیکھتا ملتا میں کہتا خدا کی قسم تو جنتی ہے. کہ اس کو وہ مجھے دیکھتا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا. یہ بات خبر جلتے چلتے پاک پٹن میں بابا فرید تک آتی ہے. خواجہ بدر اسحاق فرماتے کہ جب آنے والے ایک جماعت آئی، انہوں نے کہا کہ بابا فرید گنج شکر کچھ خبر ہے؟ بہاؤالدین نقشبندی نے، آپ کے بھائی نے کیا اعلان کیا؟ باہر نکلے پالکی میں، چہرہ جو دیکھتا اس سے کہتے خدا کی قسم تو جنتی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے؟ کہا کہ بہاؤالدین میرے بھائی نے تو جنت کو محدود کر دیا عصر و مغرب کے درمیان میں. آج فرید الدین قسم کھا کے کہتا ہے کہ اس پر اللہ کا انعام ہے، قیامت تک جو ہمارے سلسلے میں داخل ہو جائے گا وہ بھی جنتی ہے. تو یہ اولیاء کی وہ جماعت ہے کہ جن کے چہروں کو دیکھ لو تو جنتی ہے. ان کی بارگاہ میں اگر خدمت کے موقع مل جائے تو پھر کیوں کہ جنت نہ ملے. تو ہم خوش نصیب ہے کہ اولیاء اکرام کی ہمیں صحبت میسر آئی. ہم خوش نصیب ہے، اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ نے ان بزرگوں کی محبت ہمارے دل میں ڈالی. وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے چاہا تو میں حاضر ہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو یہاں پر حاضر ہونا ہمارا قبول فرمائے. حضرت رفیق ملت اور حضرت علامہ مولانا رفیق رضا صاحب کی بلا علیہ رحمت رضوان کے فیض و برکات سے مجھے آپ سب کو متفض فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آئیے صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.